عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی والے عمل کا فریضہ ادا کرنا کتنا اہم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عمل شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آج تک یہ عمل چلتا آ رہا ہے کہ دیکھیں، جب سے دنیا قائم، جب سے اللہ تعالی نے اس انسانیت کو وجود دیا، اس دن سے لے کر آج تک ہر امت میں یہ قربانی والا عمل چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ جو جانور، جو چوپائے ہم نے تمہیں عطا فرمائے، ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو، یعنی اپنا قربانی والا فریضہ ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ تم یہ قربانی ادا کرو، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک جان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جان عطا فرمائی، جو میرے اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، ہمیں ضرور اس جان کی وجہ سے ایک اپنی جان کی قدر ہوگی اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ کا خوف دل میں آئے گا۔ جب اللہ کا شکر بھی بجا لائیں گے اور اللہ کا خوف بھی دل میں بیٹھ جائے گا تو یہی متقی کی نشانی ہے اور یہی بندہ اللہ کے ہاں تقوی والا انسان بن جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانور کی قربانی ادا کی، یعنی جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک اس فریضہ کو ادا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس فریضہ کو بھرپور ادا کریں، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو خریدیں اور اللہ کے نام پر اس کو قربان کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔